بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن میں ذکر کیے گئے 25 پیغمبروں کا ذکر کریں گے اور جانیں گے کہ کون سے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کس دیش، کس ملک یا کس قوم میں بھیجا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس میں آپ کو وہ معلومات ملے گی جو 99% لوگ نہیں جانتے۔ تو چلیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب لوگوں کے لیے بھیجا۔ ان کو ہماری دنیا کا پہلا انسان اور پہلا نبی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارا۔ دوستو، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شری لنکا میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ یہ مذہبیوں کا خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو مصر یعنی کہ ایجپٹ کے لوگوں میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ پھر تیسرا نام آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بہت تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ ان کو عراق کے علاقے میں اپنی قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ چوتھا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کو عاد قوم میں بھیجا گیا تھا جو یمن اور عمان کے علاقوں میں رہتی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے روکا اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ نمبر 5 پر نام آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو سمود قوم میں بھیجا گیا جو جورڈن اور سعودی عرب کے علاقے میں تھی۔ قرآن میں سمود قوم کا ذکر بار بار آتا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ نمبر 6 پر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق کے علاقے میں ان کی قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے شرک کے خلاف اپنی زندگی گزاری اور اللہ کے وحدانیت کا پیغام دیا۔ 7واں نام اس لسٹ میں آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جورڈن کے علاقے میں بھیجا گیا تھا جہاں انہوں نے اپنی قوم کو غلط راستوں سے روکنے کی کوشش کی۔ نمبر 8 پر جو نام آتا ہے وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی اولاد سے ہی آگے چل کر عرب قوم میں اسلام کا پیغام پھیلا۔ نمبر 9 پر نام آتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ نمبر 10 پر نام آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی فلسطین کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کا ذکر قرآن میں تفصیل سے آتا ہے۔ نمبر 11 پر جو نام آتا ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر مصر یعنی کہ ایجپٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کو مصر کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اور ان کا قصہ قرآن میں ایک خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ 12ویں نمبر پر نام آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کے علاقے میں بھیجا گیا جو جورڈن اور سعودی عرب کے قریب تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بے ایمانی، کاروبار اور شرک سے روکنے کی کوشش کی۔ ان کے بعد آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت سی مرتبہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ ان کو مصر کے فرعون اور اس کی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ نمبر 14 پر نام آتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، انہی کے ساتھ مصر میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ 15ویں نمبر پر نام آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فلسطین کے علاقے میں بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کو بہت بڑا حکمران بھی مانا جاتا ہے۔ نمبر 16 پر آتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے فلسطین میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کی حکومت اور حکمت کی مثال قرآن میں ملتی ہے۔ پھر آتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو لیبنان اور اسرائیل کے علاقوں میں بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے روکنے کی کوشش کی۔ پھر آتے ہیں حضرت الیسا علیہ السلام۔ حضرت الیسا علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد آتا ہے۔
نمبر 19 پر آتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے موصل علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قرآن میں ان کا قصہ بہت مشہور ہے جب ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا تھا۔ نمبر 20 پر آتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو فلسطین کے علاقے میں بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ نمبر 21 پر آتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی فلسطین کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے میں گزاری۔ نمبر 22 پر نام آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فلسطین اور یروشلم کے علاقے میں بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قرآن میں ان کا ذکر بہت تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ایک اور نبی جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے وہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ اسلام میں ایک معزز نبی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں جو بنی اسرائیل کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کا اثر خاص طور پر اسرائیل فلسطین کے علاقے میں تھا۔ آخر میں آتے ہیں ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے آخری نبی ہیں۔ ان کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کو مکہ میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور آپ نے اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا۔ دوستو، یہ تھے وہ 25 پیغمبر جن کا ذکر قرآن میں ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں اور ملکوں میں پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور ہمیشہ حق کا پیغام دیا۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔